الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 26 کے بارے میں ہے، جو کہ دوسرے پارے کا 10واں رکوع ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے کم آتیناہم من آیات بینہ، کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدلے اس کے بعد کہ اس کے پاس آئی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت پکڑنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی واضح دلیلیں عنایت فرمائی تھی، وہ ان دلائل سے کام لیتے اور ہر حق پر جمتے تو ان کے حق میں اچھا تھا، لیکن انہیں الٹی ہی چال چلی، ہدایت کے بجائے گمراہیوں کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو نقمت سے بدل دیا، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں مستحق عذاب اور عقاب ہوئے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ آیت مشرکین عرب، اگلی آیت ہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، زینہ، سجائی گئی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جو کافر ہے، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ویسخرون، اور وہ مسخرے کرتے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، اتقوا، جو ڈرتے ہیں، فوقہم، ان کے اوپر ہوں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، بغیر حساب کے۔ علماء مفسرین نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ آیت مشرکین عرب، ابو جہل وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ اپنے مالوں میں مست تھے، تنعم کی زندگی گزارتے تھے اور آخرت کی تکذیب کرتے تھے، اور فقراء مومنین مثلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام کا مذاق بناتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ دنیا میں مزے کی زندگی گزارتے تھے اور فقراء مہاجرین پر بھکتیاں کستے تھے، اور کہتے تھے کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ ان مسکینوں کو ساتھ لے کر لوگوں پر غلبہ پائیں گے۔ حضرت عطا نے فرمایا کہ یہ آیت رؤسائے یہود کے بارے میں نازل ہوئی، جو فقراء مہاجرین پر ہنستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے وعدہ فرمایا کہ بنی نذیر اور بنی قریظہ کے اعمال تم کو بغیر جنگ کے مل جائیں گے، چنانچہ الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ آگے آیت کے ختم پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دنیا میں بغیر کسی محنت اور تکلیف کے جس قدر چاہے عطا فرما دے، اور اسے اعمال صالحہ کی توفیق دے دے، پھر آخرت میں اس مال کا حساب نہ لے۔ اور بعض حضرات نے بغیر حساب کا یہ معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے دے، کم دے، زیادہ دے، اس سے کوئی روکنے والا نہیں، اس سے کوئی حساب لینے والا نہیں۔ اور ایک معنی یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب خرچ فرماتا ہے، اسے خرچ کرنے میں حساب کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے خزانے بے انتہا ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کان الناس امۃ واحدہ، یہ لوگ سارے ایک ہی جماعت تھے، فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، مبشرین، خوشخبری دینے والے، منذرین، اور ڈرانے والے، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب اتاری حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فیما، ان باتوں میں، اختلفوا فیہ، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وما اختلف فیہ، اور اختلاف نہیں کیا ان باتوں میں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، اوتوہ، جن کو وہ کتاب دی گئی، من بعد اس کے، ما جاءتہم البینات، کہ آئی ان کے پاس واضح نشانیاں، بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے انہوں نے اس میں اختلاف کیا، فہدی اللہ الذین آمنوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، لما، اس بات میں، اختلفوا فیہ، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، من الحق، حق کی ہدایت، باذنہ، اپنے حکم سے، واللہ، اللہ تعالیٰ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تفسیر در منصور میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو قرنیں تھیں، یہ سب ہدایت پر اور حق شریعت پر تھی۔ پھر لوگوں نے اختلاف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، جو اس اختلاف کے بعد سب سے پہلے رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا، اور ایسے وقت میں بھیجا جبکہ لوگوں میں اختلاف ہو چکا تھا اور لوگ حق کو چھوڑ چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی جو مخلوق پر حجت ہے۔ اور تفسیر قرطبی میں قلبی اور واقعی سے نقل کیا کہ امت واحدہ سے وہ مسلمان مراد ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔
اس وقت دنیا میں صرف یہی لوگ اہل ایمان تھے، دوسری کوئی جماعت نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور اہل ایمان کے مقابلہ میں مشرکوں اور کافروں کی جماعتیں پیدا ہو گئی۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، یہاں اس کی تفسیر میں حضرت ابی بن کعب سے نقل کیا ہے کہ جن کو کتاب اور علم دیا گیا ان سے بنی اسرائیل مراد ہے، اور بغیم بینہم میں کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی ہرس اور ملک اور طلب اور اس کی ظاہری زیب و زینت کی وجہ سے بعض نے بعض پر بغاوت کر دی اور آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں ماری، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایت دی جو اختلاف کے وقت اس دین پر قائم رہے جو دین حق تھا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتم، تم کیا گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یاتکم مثل الذین، حالانکہ ان لوگوں جیسے حالات تو ابھی تمہیں پیش نہیں آئے، خلو جو گزرے من قبلکم تم سے پہلے، مستہم البأساء ان کو پہنچتی تھی تکلیف، والضراء اور سختی، وزلزلوا اور وہ جھنجھوڑے گئے، حتی یہاں تک کہ یقول الرسول کہ رسول نے بھی کہہ دیا، والذین اور ان لوگوں نے بھی آمنوا جو ایمان لائے تھے معہو رسول کے ساتھ، ان سب نے کہا متی نصر اللہ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ نے جواب دے دیا الا خبردار ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اسباب النزول میں ہے کہ ایت غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچی، دشمنوں کا خوف بھی تھا اور سردی بھی سخت تھی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا نہ تھی اور کئی طرح سے تکالیف کا سامنا تھا، جس کو اللہ جل شانہ سورہ احزاب میں یوں بیان فرمایا کہ بلغت القلوب الحناجر، کی کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے اور یہ بھی فرمایا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ اس موقع پر مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا گیا اور ان کو سختی کے ساتھ جھنجھوڑا گیا۔ تو یہاں پر منافقین اس حال کو دیکھ کر طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، حتیٰ کہ کفریہ کلمات تک کہہ گئے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت بالا جو ہے یہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم جنت کی آرزو لیے بیٹھے ہو، حالانکہ جسے جنت میں جانے کا ارادہ ہو اسے آزمایا جاتا ہے، تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان کو دکھ پہنچا، مصیبتوں نے گھیرا، تکلیفوں نے دبوچا اور ان کو اس قدر سختی کے ساتھ جھنجھوڑا گیا کہ ان کے زمانے کے رسول نے اور ان کے ساتھیوں نے مدد میں دیر محسوس کی، تو یوں کہہ دیا کہ اللہ کی مدد کب ہوگی۔ جب وہ اس حال پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی گئی کہ خبردار اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ لوگ، ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کرے، قل کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر، کہ جو مال تم خرچ کرو فللوالدین، والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، والیتام اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور راستے کے مسافروں کے لیے، وما تفعلوا اور جو بھی تم کرو من خیر نیکی کے کام، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اسباب النزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت عمر بن جموح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ بوڑھے آدمی تھے اور بہت مال والے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیا صدقہ کریں اور کس پر صدقہ خرچ کریں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں نفلی صدقات کا ذکر ہے اور زکوٰۃ اس کے علاوہ ہے۔ سبب نزول کے بارے میں جو روایت نقل کی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دو باتوں کا سوال کیا گیا تھا، اول یہ کہ کیا خرچ کرے، دوم یہ کہ کس پر خرچ کرے۔ تو اللہ جل شانہ نے اولاً دوسرے سوال کا جواب دیا کہ والدین پر اور دیگر رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرو۔ مفسرین نے فرمایا کہ دوسرے سوال کے جواب کو اہمیت اس لیے دی گئی کیونکہ کوئی شخص کتنا ہی مال خرچ کرے جب تک صحیح مصرف میں خرچ نہ ہو ثواب کا استحقاق نہ ہوگا۔ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی فضیلت سے متعلق بعض روایات جو ہے وہ آیت کریمہ لیس البر ان تولوا وجوہکم میں کے ذیل میں بھی گزر چکی ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، کہ تم پر فرض کیا گیا قتال کرنا، جہاد کرنا، وہوا کرہ لکم اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تمہیں ناگوار ہے، وعسیٰ اور شاید کہ ان تکرہوا تم ناپسند کرو شیئن کوئی چیز، وہوا خیر لکم لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ اور شاید کہ ان تحبوا شیئن تم پسند کرو تو محبت کرو کسی چیز سے،
वहुवा शर्रुल लकुम, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी ना हो, वो तुम्हारे लिए बुरी हो। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह ताला जानता है, वअंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। मक्का मुकर्रमा के ज़माना क़याम में मुसलमान बहुत ही ज़ईफ़ थे, थोड़े से थे, काफिरों का तसल्लुत था, उनसे लड़ने और जंग करने का कोई मौका ना था और ना जंग करने की इजाज़त थी। बिलाखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा क़याम पजीर हो गए। यहाँ क़याम करने के बाद उन लोगों से जंग करने की इजाज़त दी कि जो लड़ने के लिए आमादा हो जाए। इसके बाद वो वक्त भी आया कि आम मुश्रिकीन से क़िताल करने का हुक्म हो गया, अगरचे वो इब्तिदा ना भी करे। इस आयत में माल और जान दोनों से जिहाद करने का हुक्म है और हुक्म फरमाया है और फरमाया गया है, जैसे सुनन अबू दाऊद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाहिदिल मुश्रिकीन बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम व अल्सिनतिकुम, कि मुश्रिकों से जिहाद करो अपने माल, अपनी जान और अपनी ज़बानों के ज़रिए से। जिहाद में माल खर्च करना जो है ये बहुत बड़े सवाब की बात है। अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वालों पर माल खर्च करने में भी बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना माल हमें अपने ही सही मसारिफ में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सबक आपको समझ आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने बाप से शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।